الرحمن الرحیم. کل بات آئی تھی یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے اور اسلام کو مٹانے کی ان کی کوشش بھی تھی. اس لیے انہوں نے ان سے جو وعدہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے کے بعد ان سے صلح کر لیے تھے کہ جو تمہارا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا. اگر تمہارا دشمن تم پر حملہ کرے تو ہم تم کو ساتھ دیں گے. اگر کوئی ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرنے آئے تو تم ہمارا ساتھ دو گے اور ہم دونوں مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے. ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدینے کی حفاظت کرنا. ان باتوں پر معاہدہ پہلے ہوا تھا. یہ لوگ ہمیشہ سے وعدہ توڑتے آتے ہیں. تو ان کے دلوں کے اندر اسلام کو ختم کرنے کی پلاننگ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی ان کو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا. مسلمانوں کی بھی ان کے دل کے اندر دشمنی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ قتل کرنا بول کر ایک جگہ بلا کر بٹھاتے، اوپر سے بنڈا ڈالنے کے لیے ایک نوجوان کو بھیج دیتے. وہی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے. ان کی یہ شرارتیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتش نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا مسلمانوں سے دشمنی اتش نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے اور بھی پلانس تھے. اسلام کو ختم کرنا، مسلمانوں کو خلاف میں مکے کے مشرکوں کو بھڑکانا، ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ان کو تیار کرنا. تب ان کی یہ سوچ معلوم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مدینے سے ہکالنے کے لیے جنگ کا ایک مہم چلایا. تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینے کے اندر اپنا نائب مقرر فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قلعوں کو راؤنڈ آف کیے. تقریباً 15 دن تک ان کے قلعوں کو راؤنڈ آف کیے، محاصرہ کیے. تو جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں مسلمان آتی مل کر یہ لوگ اپنے قلعوں کے اندر، گھروں کے اندر بند ہو گئے. 15 دن تک یہ لوگ باہر نکلے تو مارداتی مل کر ڈائریکٹلی آ کر لڑنے نہیں ہوتا. نہیں، وہ لوگ پیچھے پیچھے کیا کہ بولتے رہنے کا. ان کا ایک مزاج یہودیوں کا ڈائریکٹلی مسلمانوں سے آگ لڑنے کی کمپنی ان کے پاس کیا کرتی. اس لیے انہوں مکے کے مشرکوں کو بھڑکانا، انہیں خود کسی معاملے کسی وجہ سے نبی کو بلا کر مارنے کی پلان کرنا. یہ بزدل آدمی ہمیشہ سامنے آ کر لڑتا نہیں، پیچھے 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 یہ کرتا رہتا ہے. یہ مزاج ہے یہودیوں کا. نہیں ہونا ایسا. سامنے بھی ایک ہی ہونا، پیچھے بھی ایک ہی ہونا. اگر کوئی بات بولنی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، سامنے سے پوچھ لینا. اور اگر پرسنلی بات ہے تو پھر پرسنلی پوچھنا چاہیے، ورنہ پھر یہ اس میں ہم آ جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 دن تک قلعوں کا محاصرہ راؤنڈ آف کیے تھے. اس کے بعد وہ لوگ باہر آ کر صلح کر لی. ہمیں تمہارے سے لڑ سکتے نہیں، ہمارا ہاتھ نہیں ہوتا. اس کے بعد کیا کر دیے، اب کیا کرنا ہے، معاف کر ڈالو. معافی کی کیا بھی نہیں، تم مجھے مارنے کی کوشش کری اور تمہیں اور کتنے بار مار دیں گی مجھے، اور ہمارے مسلمان تمہیں کتنا تنگ کر دیں گی. اب کو چل جاؤ یہاں سے اٹھا کر چلے گئے. 600 اونٹوں پر اپنا سامان لے کر وہ لوگ چلے گئے، گانے بجاتے ہوئے سامان لے کر چلے گئے. اس کے بعد یہ لوگ کہاں جا کر بسے، خیبر میں جا کر بسے. ملک مدینے سے ملک شام کی طرف چل پڑے اور خیبر میں جا کر وہ لوگ آباد ہو گئے. اس غزوے کا نام کیا ہوتا ہے، یہ جو غزوہ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا، قلعوں کا محاصرہ کیا، راؤنڈ آف کیے، یہ لوگ وہاں سے چلے گئے. اس غزوے کو بولتے ہیں غزوہ بنو نذیر. یہودیوں کے 3 قبیلے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. ان میں سے بنو نذیر کا یہ ہوا ہے حل. تینوں کا یہی حل ہوتا ہے، بنو قریظہ کا، بنو قینقاع سب کا بھی یہی حل ہوتا ہے. آگے ہجرت کے 4تھے سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امی حضرت فاطمہ بنت اسد، دیکھو اس سے پہلے بات آ گئی تھی، فاطمہ نام کی کئی عورتیں تھیں. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امی، حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی، ان کا نام بھی فاطمہ، فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی فاطمہ. تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اتار کر ان کی کفن کے لیے دے دیا، برکت کے طور پر. نیز ان کے علاوہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنازے کے لیے کندھا بھی دیا اور ان کی خبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتری بھی. 3 خوش نصیب عورتیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر میں، ان کو جن کی خبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امی ہے. باقی 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہی، ایک خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرا ام رومان. حضرت علی رضی اللہ، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرا حضرت ام رومان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کی اماں. یہ 3 خوش نصیب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں اترے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام رومان ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی. یہ 3 لوگوں کی خبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں.
آگے ہجرت کے 4 سال حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تمہیں عبرانی اور سریانی زبان سیکھ لو بول کر. اس وقت کی زبان تھی یہ سائنس وقت انگلش بولی جاتی تھی, اس وقت میں عبرانی زبان اور سریانی زبان بولی جاتی تھی دوسرے علاقوں میں. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو تمہیں یہ 2 زبان سیکھ لو بول کر ان کو حکم دیے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ 15 دن کے اندر یہ 2 زبان سیکھی ہے. یہ 2 زبانوں پر پورا پکا عبور حاصل کیا, اس میں لکھنا بولنا تک سیکھی ہے 15 دن کے اندر. ہجرت کے اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بادشاہوں کے نام خط لکھنے کا کام ان کے سپرد کرتے تھے, اور وہ کام کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر. ہجرت کے 4 سال. اب یہاں ذرا سمجھ سکتے ہیں بات, اسلام دوسری زبانیں قرآن نازل ہوا کس زبان میں؟ عربی زبان میں. خبر کی زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے. جنت کی زبان عربی ہے, دوزخ کی زبان عربی ہے, خدا کی زبان عربی ہے, مصطفیٰ کی زبان عربی ہے, سب کی زبان عربی ہے. نماز کی زبان کون سی ہے؟ نماز میں پڑھتے سو سب کی عربی زبان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے, قرآن نے دوسری اس وقت کی جو ٹاپ زبانیں تھی ان زبانوں کو سیکھنے سے منع نہیں کیا. اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے؟ اسلام اپنے اسلام کے حدود میں رہتے ہوئے, اپنے کلچر کو اختیار کرتے ہوئے, دوسروں کے کلچر اور دوسروں کے تھوک کو چاٹے بغیر اپنا مذہب سامنے رکھ کر اپنے مذہب اور اپنے مذہب کے شعائر کو, پہچان کو چھوڑے بغیر دوسرے دھرموں کا یا پھر دوسرے دنیا کے علوم فنون پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. وکیل بنو, جج بنو, لائر بنو, پائلٹ بنو, جو بنتے بنو, لیکن اپنا کلچر تہذیب چھوڑنا نہیں, یہ چھوڑے بغیر جو بنتے بنو. ہجرت کے 14 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. یہ اہم واقعہ ہجرت کے 14 سال کا. آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے ذہین ام المؤمنین تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. آگے بات آئے گی, ایک بات بول دیتا ہوں ام سلمہ کے بارے میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کے سن 6 سال 7 سال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جاتے تو مکے کے لوگ روک دیتے, تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ہونا پڑتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے وقت میں صحابہ کو بولتے اب جانا ہے تو حکم کیا ہے؟ حج عمرے کے لیے چلے گئے, جانے کی پرمیشن نہیں ہے, روک دیا گیا ہے, تو اس وقت میں جو جانور تمہیں لاتی ہے اسے قربان کرنے کا حکم ہے دوسرے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولنے لگے کہ اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر کو حلق کرا دو, بال نکال دو. صحابہ جذبات میں تھے. کیا جذبات میں تھے؟ نافرمانی میں نہیں, جذبات میں. صحابہ سے نافرمانی ہوتی نہیں, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے حکم کریں اور صحابہ نہیں سنے, ہو نہیں سکتا. انہوں جو نبی بولنے پر نہیں بول کر انہوں رک گئے تھے جانور ذبح کرنے سے, بال نکالنے سے, نافرمانی میں نہیں. رسول اللہ ہمیں اتنے لوگ ہو کر 1400 لوگ ہیں, ہمیں 1000 سے زیادہ لوگ رہ کر ہمیں یہ کافروں سے کہیں کو ڈرنا. ہمیں کافر لوگ آ کر صلح کیے تھے, صلح حدیبیہ ہوا ہے. صلح کیا ہوئی ہے؟ بھئی تمہیں اس سال حج کرنے کی پرمیشن نہیں ہے, دیکھو اگر ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس آ گیا, مسلمان ہو گیا, تو ہمیں اسے واپس کر دینا. اگر تمہارا بندہ ہمارے پاس آ گیا تو ہمیں اسے واپس بھیجتے نہیں. ایسا بول کر سخت قانون. اس سال تمہارے کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, نصف سال تمہیں عمرہ کرنے کے لیے آنا, وہ بھی ہتھیار نہیں سکتا آنا, اور پھر 3 دن تمہیں رہنا, سو زیادہ نہیں رہنے کی پرمیشن نہیں رہی. یہ سخت قانون ہے. اسے بولنے لگے تو صحابہ کے جذبات بھڑک گئے, اور صحابہ بھائی رسول اللہ ہمیں اتنے رہ کر اللہ پر ہمارے بھروسہ ہے, مسلمان ہو کر میں ایمان ہمارا گرم ہے, طاقت ہماری اچھی ہے, ہمیں ڈرنا کہیں ان لوگوں سے. انہوں کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ بات عقل بھی مانتی نہیں. ان کا آدمی ہمارے پاس آتا تو بھیج نہ کرتے, ہمارا آدمی ان کے پاس آتا تو بھیجتے نہیں کرتے. اب کون مانتا ہے یہ باتوں کو؟ ہمیں کہیں تم سے ہمیں کامپرومائز کر لینا. کو ابھی کے صحابہ نہیں کو بول کو یہ ہو گئے سو نبی سے سچی محبت. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کیا کری نو 14 سال ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشان رہتے تو بیوی سے زیادہ کون پہچان سکتا ہے شوہر کی پریشانی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دیکھے کیا رسول اللہ, کیا سرکار, کیا حال ہے, کیا پریشانی ہے. صحابہ کو بول رہا ہوں, صحابہ دشمن الٹی سیدھی باتیں ملک کو ہمارے سے کمپرومائز کر لی, مطلب صحابہ کے جذبات گرم ہے, کیا کرنا ہے. اچھا کیا بھی نہیں رسول اللہ, تمہیں کسی بھی کیا بولنا کو, تمہیں خود باہر جا کو اپنا جانور ذبح کر دو, اپنی اونٹ اور اپنا سر بال نکال دو, تمہارے دیکھ کر صحابہ اس کر لیں گے. مطلب بولے بیوی کے جب اتنی اچھی رائے, کبھی کبھار بیوی سے بھی اچھی رائے نکل جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر باہر جا کو اب اپنا جانور ذبح کرتے اور پھر اپنے سر کے بال نکالتے. تو پھر پورے صحابہ نبی کو دیکھ کر نبی کو فالو کرتے. یہ جو صحابہ اپنے جذبات گرم تھے تو ٹھنڈے ہو کر نبی کو فالو کی, تو یہاں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی. یہ 14 سال سے شادی ہوئی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے. ابھی شادی کیسا ہوئی, کہیں کو بھی وہ بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے.
دوسرے بارے میں اس کی تفصیل میں جب آئے گی بات، تفصیل شروع ہوگی تو وہاں بات آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو زیادہ نوٹ کرنے والی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد زیادہ حدیثیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نوٹ کی۔ تمام ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا، اور ان کی وفات سب سے آخر میں ہوئی ہے۔ ان کی خبر جنت البقیع میں ہے، اور ان کی جنازے کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہے۔ اسی سال غزوہ ذات الرقاع پیش آیا، اویل جنگ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کے ساتھ مقابلے کے لیے مدینے سے نکلے۔ یہ غزوہ ہجرت کے 4تھے سال ماہ جمادی الاول، اب جو مہینہ چل رہا ہے یہ جمادی الاول، تو اس میں پیش آیا۔ اسی یہ ہو گیا ختم یہاں تک۔ آگے اسی سال غزوہ سویق بھی پیش آیا۔ اس غزوے کو بدر ثانی بھی کہتے ہیں، ایک بدر تو پہلے ہوئی ہے، اس میں کافروں کو لوگ مارے گئے، 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قید کر کے لائے۔ یہ بدر ثانی، دوسری بدر، مطلب کیا ہے، وہی پلیس میں جنگ بدر کی، وہی پلیس جو جنگ جہاں پہلی جنگ ہوئی بدر کی، دوسری یہ جنگ بھی بدر ثانی کہیں کو بولتے ہوئے، تو وہی پلیس میں جنگ ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر گئے، تقریباً 1500 صحابہ نبی کے ساتھ تھے۔ اب کافروں کے ساتھ میں 2000 صحابہ تھے، ان کے کافر لوگ 2000 کافر لوگ تھے، اور اس کا کمانڈر بھی ابو سفیان تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر مقام اصفہان پر پہنچ کر ابو سفیان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ ایک مقام ہے اصفہان، وہاں پہنچ کر کافر لوگوں کی، ابو سفیان کی ہمت ٹوٹ گئی، وہ لوگ فوج سے واپس مکے کو چلے گئے۔ جب یہ لوگ مکے کو بھاگ کو چلے گئے، آئے تھے کیا واسطے؟ لڑنے کے واسطے، لیکن جب یہ لوگ لڑے نہیں سکتے، مسلمانوں سے بھاگ کو چلے گئے ہمت ٹوٹ کر، تو مکے کی عورتیں ان کو تانا دینے لگی، کیا بول کر؟ دیکھو، مکی کی عورتوں نے ابو سفیان کو تانا دیا کہ کیا تم صرف ستو پینے گئے تھے؟ ہمیں بولتے نہیں، کیا بتا کرنے گیا تھا؟ بولتے نہیں، میں کھوتی میں اکھاڑنے گیا تھا، وہاں گھاس اکھاڑنے گیا تھا، بولتے نہیں، طنز کرتے ہوئے، کیا کرنے گیا تھا تو؟ بولتے ہیں طنز کرتے ہوئے اسے۔ ویسا مکی کی عورتیں ان کو کیا بولتے، جذبات کو گرم کرنے لگی، ان کو تانا دینے لگی، ستو پینے گئے تھے کیا؟ روٹی کھانے گئے تھے، گھوڑے کھانے، جنگ میں دشمن کے ساتھ جا کو لڑنا سو نہیں، بجیا کھانا سو، وہ ایسا بول رہی سو اس زمانے کے حساب سے۔ تو مطلب کیا ہے، دیکھو، عورتیں اگر مرد کو تیار کرنے میں آ گئی، اگر ان کا ذہن دینی تربیت ہو ہے تو پھر دین پر لوگ ان کو رہبری کریں گے۔ اگر ان کی دینی تربیت نہیں ہوئی ہے تو پھر دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے لوگ ذہن تربیت اور ان کو بھڑکاؤ کا کام بھی کریں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری، ہم اپنے عورتوں کو دین کی تربیت کر کے ان کے ذہن کو ہمیں دینی بنانا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تو وہاں جنگ لے لیا، آگے بڑھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 8 دن تک ٹھہرے رہے، اور جب معلوم ہوا وہ لوگ چلے گئے بول کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں وہاں سے واپس لوٹے، جمادی الاول میں گئے، اور پھر وہاں سے شعبان کے مہینے واپس لوٹے۔ ہجرت کے 4تھے سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ہجرت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو گئے، 4تھے سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن ان سے پہلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت حسن پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے سچی محبت پیدا فرمائے، اور کافروں کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے سازشوں سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ۔